बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और रिलीजियस स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम एस्ट्रोलॉजी पे नाज़रीन वीडियोस करते हैं। हमने जो रिलीजियस टॉपिक्स हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू की। आज जिस मामले पे बात करनी है, ये आज के दिन तक जितनी भी वीडियोस मैंने की हैं, इन सब में सबसे बड़ा और सबसे अहम मामला है। मामला है कि भारत के अंदर खास तौर पे एक कैंपेन हो रही है, एक घटिया किस्म का प्रोपेगेंडा हो रहा है दीन इस्लाम के हवाले से। वो बढ़ा-चढ़ा के एक तस्वीर कशी कर रहे हैं और अपने ही चंद लोगों को, गिने-चुने लोगों को बिठा देते हैं टीवी स्क्रीनों के ऊपर और फिर गुफ्तगू शुरू कर देते हैं कि जी मैं मुसलमान था, तो अब मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले। कुछ मशहूर 2-4 लोग हैं, उनके मैं नाम ले लेता हूँ। एक को समीर नामी शख्स आया था, फिर एक साहल नामी नौजवान था जो इंडियन टीवी चैनल के ऊपर आके बैठा और फिर दावे ये किए गए नाज़रीन कि हम जी तबलीगी जमात के साथ साथ-साथ 8-8 साल का अरसा लगा चुके हैं। एक ने तो कहा कि मैंने 18 साल से मैं तबलीगी जमात के साथ वाबस्ता रहा हूँ। 8 साल का था जब से मैं वाबस्ता हुआ, लेकिन मुझे भी मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले। अब चूँकि कोई दावा ये कर रहा हो कि इस्लाम का मामला है और उस पे सवालों के जवाब नहीं मिले, तो फिर हैरानी होती है क्योंकि भरा पड़ा है पाकिस्तान, भरा पड़ा है इंडिया और दुनिया भर के ममालिक जहाँ-जहाँ पे इस्लाम की शम्मा जो है वो जल रही है, हर जगह पे मुख्तलिफ स्कॉलर्स, उलमा इकराम, बड़ी-बड़ी शख्सियात मौजूद हैं। फिर ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ कि लोग आके ये दावा करने लग जाएँ कि उन्हें जी ये फलाँ-फलाँ मामले पे कन्फ्यूजन थी और कोई मज़हबी रहनुमा, कोई मज़हबी आलम, कोई दीनी शख्स जो है उनको ऐसा नहीं मिला, जिसने जो है वो उनको उनके सवालों के जवाब बताए हों। उसामा अली साहब के साथ हमने वीडियोज़ की थी। उसामा साहब चूँकि रिलीजियस स्कॉलर भी हैं, तो मैंने ये सोचा, उसामा भाई से डिस्कस किया कि ये 2, 3, 4 बड़े सवालात हैं जिसको इंडियन मीडिया या वो लोग बड़े टेक्निकैलिटी के साथ ये प्रोपेगेंडे करने में लगे हुए हैं कि इनके जवाब नहीं है। तो इस पे बात की जाए। उसामा साहब ने कहा कि जी कोई मसला ही नहीं है, ये तो गल ही कोई नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलें ये टॉपिक लेके आते हैं। उसामा अली साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। सेंसिटिव इश्यू है। सर्वेस कुछ आ जाते हैं नाम नेहाद झूठे सर्वे, जिसमें कहा जाता है जी कि 23% लोग जो हैं वो छोड़ गए इस्लाम और फलानी जगह पे 7% लोग छोड़ गए। फिर कहा जाता है जी तबलीगी जमातें जो हैं उनके साथ रहे हैं, फलानी जमात के साथ रहे हैं, मैं फलाना सुन्नी था, कोई कहता है मैं ये था, तो मैं छोड़ गया हूँ, मुझे जवाब नहीं मिले। ये इतना बड़ा फेलियर क्यों है? क्यों उलमाए कराम जो हैं वो इनको जवाब नहीं दे सके? पहले तो ये बताएँ, फिर उनके सवालात की तरफ हम बढ़ेंगे। इसी वीडियो में बढ़ जाएँगे या फिर अलहदा से वीडियो 2 आ जाएगी इस मामले के ऊपर। अप टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, सबसे पहले तो आपको अल्लाह ताला इस्तिकामत दे। और मैं समझता हूँ कि शायद जब तक आप जैसे नौजवान अभी भी इस दर्द को महसूस करते हैं इस्लाम के, या उस पे कोई बात आए या उस पे कोई आँच आए, तो मैं समझता हूँ कि उस वक़्त तक ये दिया जलता रहेगा और चमकता रहेगा। दूसरी उसमें बात ये है कि ये आपका, मेरा, हर पाकिस्तानी मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमानों का फरीज़ा है कि जब बात उनके खुदा, उनके रसूल, उनके मज़हब, उनकी किताब पे आए तो उसको आंसर करें। करना जी, जिनका काम चाहिए वो लोग हैं जो इस्लाम के नाम पे जैसे कहते हैं कि अरबों रुपया सालाना उनको फंड हो रहा है और उस पे कोई नैब नहीं है, उस पे कोई आपकी एंटी करप्शन नहीं है, उस पे कोई वो नहीं है। मतलब नैब एक आम प्राइवेट बिज़नेस के लिए तो है, एक प्राइवेट बिज़नेसमैन के लिए, लेकिन मदरसों को कितने फंड जा रहे हैं, क्या-क्या इकट्ठा हो रहा है, क्या चल रहा है, आउटपुट क्या दे रहे हैं, रिटर्न आउटपुट क्या है, उस पे कोई बात नहीं है। जो कि मैं समझता हूँ कि लीगलाइज़ होके एक फ्रेमवर्क में होने चाहिए, ताकि इस्लाम की बेहतर अंदाज में जो तरबियत के मामलात हैं उम्मत के, वो हैंडल हों, शरिया कोर्ट से हों, जुमे का खुतबा रजिस्टर्ड इशू होना चाहिए, और ताकि उसमें हम आंगी के और प्रैक्टिकली जो हमारे मसाइल हैं उसके मुताबिक ही लोगों को अवेयरनेस की एक कैंपेन जा सकती है। क्योंकि हर जी, जुमे में इनके पास हर बंदा 80% मैं समझता हूँ कि लोग कोई नमाज पढ़े या ना पढ़े जुमा ज़रूर पढ़ते हैं।
اور اس میں آپ کے پاس ایک عالم کے پاس وقت ہے کہ ہر ہفتے میں ایک بار اس کے بندہ ہاتھ لگائے، وہ اب اس کو وہ دے کے بھیجے تاکہ اس کا ہفتہ تقوی کے مطابق رہے، کیونکہ جمعہ اصل میں تقوی کا انتظام کیا گیا ہے کہ آپ ہر جمعے ریفریش ہو کے نئے مشن، نئی لگن، خدا کے جیسے کہتے ہیں نا کہ پرہیزگار بنے رہیں، وہ آپ کو مشن دیتا رہے ہر جمعے۔ اب آ جائیں بات کہ یہ جو سمیر مرتد یا جو انڈین مرتد ہو رہے ہیں، وہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ تبلیغی جماعت میں رہے اور تبلیغی جماعت ان کو اس طریقے سے انٹرٹین نہیں کر پائی، ان کے جو کویسچنز تھے یا دماغ کے جو سوالات تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کا جو ایکچوئل کور ایک وہ ہے نا فوکس، وہ صرف اور صرف ایک لارج نمبر آف لوگوں پیپل کو صرف اور صرف نماز کی ترغیب دینا، اور ان کے مطابق جو مکمل دین کا اصل ارک ہے وہ صرف نماز کا پڑھنا اور نماز کی طرف بلانا ہی دین اسلام ہے، اور اس کی خدمت اور اس کی محنت میں بیوی بچے چھوڑ کے کہیں دور دراز نکل جانا، ان کی جو سمجھ میں اسلام آیا وہ اس طرح کا تھا، جبکہ وہ ان کو بڑے دہشت گرد پارٹی کائنڈ آف وہ بتا رہا ہے سمیر مرتد، تو وہ بڑا غلط ہے، کیونکہ پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کا ایسی کسی سرگرمی سے یا کسی ایسی جو عقائد میں بھی ایسی کوئی کنفلکٹ نہیں ہے، یہ ہر طرف ہی ہے۔ اور میں خود بھی ذاتی طور پہ بھی بچپن میں، اب وہ جیسے کہہ رہے تھے شب جمعہ ہم بھی جیسے کہتے ہیں اٹینڈ کرتے رہے ہیں، اور وہ آلووں کے ساتھ شوربہ اور ایک بوٹی اور وہ سارا شب جمعہ پہ جو انتظام ہوتا تھا، ان کی ٹرمز بھی ڈیفرنٹ ہے، مطلب تبلیغیوں کی جو ہے ڈیفرنٹ ہے کھانے کے متعلق ٹرم، اگر سنی بریلوی حضرات کے چلے جائیں تو ان کے ہاں خیر خواہی کہتے ہیں اس کو، او خیر خواہی کریں، اسی طریقے سے جو آپ کے دوسرے شیعہ حضرات ہیں ان کی طرف لنگر کریں ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان کی ریلیجیسلی کوڈ لینگویجز بھی ڈیفرنٹ ہیں تو یہ سارے اس ٹائم بنے ہوئے جیسے کہتے ہیں نا فین کلبز ہیں، اور دے آر ناٹ ایکچولی پرفارمنگ دیئر ڈیوٹیز، جس کی وجہ سے ایسے نوجوان دور ہو رہے ہیں دین سے۔ مطلب اگر کسی کو 18 سال آپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا ہے تو آپ اس کی ایمبیگیٹی یا اس کے تقوی کے لیول کو کیوں نہیں بڑھا پائے، آپ اس کو کیوں نہیں میسمرائز کر پائے کہ وہ اب اگلے درجوں میں جاتا۔ مومن تو جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کا ایمان کا درجے اور بلندتر ہوتے جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں دیکھیں ایک سسٹم ہے، کیونکہ پریکٹیکل اسلام تو اوور آل ہی کولیپس کیے ہوئے ہیں۔ آج یہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ جو 4 کروڑ پتہ نہیں کتنے کی باتیں ہو رہی تھی جی لاہور بارش کرانے کے لیے، جی وہ مصنوعی بارش کے لیے، تو کوئی خیال نہیں آیا کہ جی داتا دربار جائیں ادھر کے کسی اس کو کوئی یہاں کے اور آستانے، گدیاں، پیر، فقیر، علماء، ہیڈ آف علماء نماز استسقاء کروا لیتے، اور پریکٹیکلی ختم ہو گیا نا، ذہن نہیں کام کر رہا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے عاشق رسول ہیں، نوکر صحابہ کے ہیں، نوکر اہل بیت کے ہیں، توحید پرست ہیں، یہ سارے مل کے یہ نماز استسقاء نہیں پڑھ سکتے کہ بارش ہو جائے؟ کیوں نہیں ان کو یاد آتا کہ ہمارے پریکٹیکلی ہمیں اصحاب نے اس طریقے کے جب بعد میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ لوگوں نے اصحاب رسول نے نماز استسقاء پڑھوائی، بارشیں کروائی، تو اب ان کو کیا مسئلہ ہے؟ ان کا خدا سے تعلق نہیں ہے، ان کا نبی نہیں ہے، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ جو کلیمنٹ ہیں جس پیکیج کے اندر جیسے یا جو سم ڈال کے بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں جس طرح کی بھی اس ہر طرح کے اس میں نماز استسقاء ہے، تو میں سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پریکٹیکلی تو ہم ہر طرف سے ہی تھوڑے تھوڑے جو ہے نا کولیپس ہیں۔ میں یہ کہنے لگا تھا، میں نے کہا حکومت وقت جو ہے پنجاب میں، انہوں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا نا کہ وہ بارش کروا لیں، حالانکہ لاہور میں گزشتہ ہفتے بارش ہوئی ہے اور اس سے سموگ میں کافی کمی بھی ہوئی ہے۔ مقصد اس بارش کا سموگ میں کمی تھا، لیکن ظاہر ہے مصنوعی بارش کروائی جائے گی تو پھر ہمارے ہاں کلچر ہے کوئی 4 آنے کسی نے بچ ہی جاتے ہیں۔ آپ ٹاپک کی طرف واپس آئیں۔ تو اس میں ان کو سجیشن آپ کے پروگرام کے توسط سے دے رہا ہوں، اگر کوئی اچھے بیوروکریٹس یا وہ سن رہے ہیں یا واٹس ایور، تو وہ ان کو سجیسٹ کریں کہ مذہبی امور اس بات کا ذمہ لے۔ کس چیز کا مذہبی امور؟ کس چیز کی وزارت ہے یہ جو مذہبی امور اور یہ سارا؟ ان میں بھی تو مولوی تنخواہیں لے رہے ہیں، یہ چاند دیکھنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں کیا؟ ان کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، کہ ان کی کوئی چیکنگ ویکنگ نہیں ہے کہ ہاں بھائی تمہارا بھی کوئی کرائیٹیریا ہونا چاہیے، پرفارم کر کے دکھاؤ، چمکارے دکھاؤ، لشکارے دکھاؤ،
یہ کیا بات ہے؟ سارے اکٹھے کرو، ادھر نماز استسقا کراؤ، کوئی تو ایک ہوگا جس کی وجہ سے بارش ہو جائے گی، الٹا ہی لوگوں کے ایمان تازہ ہوں گے، کیسی باتیں ہیں اتنی بھی کیا؟ تو دوسری بات پہ آپ آتے ہیں کہ جو ضمیر مرتد کے جو ایکچوئل جو پرابلم ہے وہ آپ کے ترجمے کی پرابلم ہے، کیونکہ آپ کے جو قرآن کی انٹرپریٹ جو اس کی سمجھ لیں کہ جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے قرآن، دیکھیں ایک ابن کثیر صاحب ہیں جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی، ایک آیت پہ وہ 19-20 روایتیں بیان کر دیتے ہیں۔ آپ کا سب کانٹیننٹ کا موسٹلی جو اسکالر ہے یا جو جنہوں نے تفاسیر کی ہیں، بس ادھر جا کے ادھر سے اپنے سوچ کے مطابق روایات لے کے اس آیت کو اپنے فرقے کی نظر سے بنا کے اور اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں، بس یہ انٹلیکچوئل ہے۔ حالانکہ قرآن سمجھنے کے لیے میں اس بات میں بالکل فرم ہوں کہ دو باتیں بہت ضروری ہیں قرآن کو سمجھنے میں۔ ایک تو قرآن کی اس تفسیر تک پہنچنا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی، اصحاب رسول بھی تو پوچھتے تھے کہ یہ جو آیت اتری اس کے بارے میں ہمیں سمجھائیے، اس کا سیاق و سباق اور جو بھی چیزیں ہیں، اور وہ ظاہری بات ہے باب العلم کے پاس جانا پڑے گا، وہ مولا علی کی اس میں جیسے کہتے ہیں آپ کو خدمت میں پیش ہونا پڑے گا جو باب العلم ہے، کیونکہ میں مدینہ العلم ہوں، ٹھیک ہے جی، تو میرے تک آنا تو دروازے پہ آنا پڑے گا، اور انہوں نے ان کو سب کچھ قرآن کی جو جیسے کہتے ہیں نا ایکسپلینیشن، وہ بڑے اچھے اور مکمل ڈیوٹی انہوں نے اپنی پوری کی ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ یہ بعد والوں کا کام تھا جی اس کو جمع کرتے پھریں یا جو بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ فردر آئیں کہ قیامت والے دن دو چیزیں میرے پاس ایسے آئیں گی کہ ان میں کوئی فرق نہ ہوگا، ایک قرآن اور میرے اہل بیت، اٹ مینز دا بک ود دا ٹیچر۔ وہ اس لیے قرآن سمجھنے کے لیے اہل بیت کا جو ایکسپلینیشن ہے یا اس آیت کے متعلق جو سورس ہے وہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ بے شک آپ کو فرقے کے معاملات کے اختلافات ہوں نہ ہوں، یہ ایک علیحدہ کہانی ہے، لاجیکلی ماسٹر کین ٹیل یو آن۔ دوسری بات پہ آئیں کہ جو ترجمہ ہے اردو زبان ایک لشکری زبان ہے، کئی زبانوں کا سنگم ہے، اور جو انڈین اردو ہوگی اس کی تو حالت ہی ہندی مندی اور سارا کچھ مکس قسم کا مربع زیادہ ہوگا۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا عربک کی انڈرسٹینڈنگ کے، اچھی عربک کی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ جو یہ باتیں ہیں جی خود سمجھنا، خود پڑھنا، بغیر استاد پھر MBBS بھی کر لیا کریں، بچوں کو نہ بھیجا کریں اور کتابیں گھر میں رکھ لیا کریں۔ آؤ انہوں نے تو وہ سمجھا ہوا ہے سارے علوم کو نا، وہ پرانے یاد ہے کہ وہ کتابیں مل رہی ہوتی تھی، آؤ ہیپناٹزم سیکھیے، آؤ فلانا سیکھیں، تو اسی طرح یہ علم العداد سیکھیں، تو یہ اسی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی عام سی چیز ہے، اور بغیر مطلب ان سے میں فزکس کی بک ان کے آگے رکھ دوں اور کہوں کہ بغیر ٹیچر کے اب یہ پڑھ بھی لو اور پھر مجھے پڑھا بھی دینا، تو یہ کہیں گے نہیں نہیں ٹیچر کے بغیر کیسے؟ تو جس قرآن کے اندر پوری دنیا کا نظام، پوری دنیا کے علوم، انسانیت کی فائنل کمانڈمنٹس، فائنل جیسے کہتے ہیں حرف آخر، وہ ایسے کیسے تھا کہ بس منہ اٹھایا اور کسی نے بھی 4 لفظ پڑھے تو اس کو سمجھ لے گا یا ایکسپلین کر لے گا؟ اور اس کے لیے بھی کرائیٹیریا کیا ہے؟ ہدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے نہیں ہے، کیونکہ پہلی آیت کس سے مخاطب ہو رہی ہے؟ ہدی للمتقین، تقوی والوں کے، جو خدا سے ڈرے گا، پرہیزگار ہوگا، اس کے لیے اس میں ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات اس میں ایک اور موقع پہ آتا ہے کہ تزکیہ نفس، علم، پھر حکمت۔ تزکیہ نفس پہلا گریڈ ہے، اس کے بعد علم اور پھر حکمت عطا ہوگی، پھر یہ سمجھ آنا یہ سارا معاملہ، یہ کتابوں میں سر دینے سے نہیں آنا۔ تو ضمیر مرتد جو ہے اس کے بیچارے کا کیا قصور ہے کہ اگر وہ تبلیغی جماعت سے جڑا رہا؟ تبلیغی جماعت کی مجھے نیت پہ کبھی میں فرقے پہ کوئی ایز سچ کریٹیسزم اس سینس میں بالکل بھی کرنے کا قائل بھی نہیں اور مانتا بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سب فرقے جو بھی آپ کے پاکستان میں یا پوری دنیا میں موجود ہیں، سب کا مقصد قرب الہی و قرب رسول ہے۔
بتایا غلط گیا ہے، پڑھایا غلط گیا ہے، یا زندگی موقع نہیں دے رہی کمپیریٹیو سٹڈیز کا، یا لاجیکلی آپ اس کو اڈاپٹ نہیں کر رہے، تو یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے. لیکن نیت پہ نہیں شک کرنا، سب کی نیت اچھی ہے، سب ٹھیک. لیکن اب جو فضائل اعمال ان کا جو میجر سلیبس ہے، جو ہر مسجد میں جب شام کو تبلیغی جماعت کے حضرات اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک شخص وہ کتاب کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور 4 سامنے بیٹھ کے سننے لگتے ہیں. اس کا انٹلیکچوئل لیول کتنا ہے کتنا نہیں ہے ڈزنٹ میٹر. اسی لیے وہ کہتا ہے میں 11 بار کمانڈر بناؤں ان کی جماعت کا، کیونکہ کوئی کرائیٹیریا ہی نہیں رکھا ہوا علم کا. حالانکہ بھائی ایسی عام بات ہوتی تو بس پھر کوئی بھی منہ اٹھاتا، کھولتا کتاب اور بیٹھ جاتا. اب ایک تو وہ بغیر استادوں کے پڑھنا، تیسرا فضائل اعمال پڑھنا. فضائل اعمال آپ کے جو اسلامک اس ٹائم کی جتنی بھی بکس ہیں، جو کسی بھی فرقے کی اپنی اپنی ہوں گی، لیکن ان کا تو ایک سلیکٹیو وہ ہے جو سلیبس، اس میں پرابلم یہ ہے کہ ضعیف حدیثیں اس میں لکھی گئی ہیں، اور نیچے حاشیے میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ ضعیف حدیث ہے. جو سب سے بڑا اعتراض ہے، نقطہ اعتراض، کہ یار اگر آپ کو ان احادیث پہ شک ہے، ان کی صحت کا مسئلہ ہے، پھر یہ اس کتاب میں کیا کر رہی ہیں؟ اور آپ کو احتیاط واجب کی بنیاد پہ ان احادیث کو کم از کم فضائل اعمال میں نہیں رکھنا چاہیے. آپ متفقال ہے، آپ مسلسل متواتر سے جو اپنی ساری حسن حدیثیں جو ہیں وہی اپنے سلیبس میں شامل کریں، تاکہ تربیت جو ہے اس طرح کی نہ ہو جیسے یہ سلیم مرتد نکلا ہے. اب آ جائیں کہ جیسے وہ جس طرح کے کوسچنز کر رہا ہے، وہ کوسچنز ہیں جو ٹرانسلیشن اور انڈرسٹینڈنگ کا میٹر ہے، پیورلی نیگلیجنس ہے ہمارے اسلامک جو اس ٹائم کا رائٹ سسٹم ہے کہ وہ قرآن فہمی دینے میں ناکام ہو گئے ابھی تک. اسامہ علی صاحب، میں یہاں پہ ایڈ یہ کرنا چاہ رہا تھا، ظاہر ہے جو سوالات اس نے اٹھائے ہیں، جو مرتد سمیر ہے، یا اس کے علاوہ ایک ساحل نامی آیا، اور بھی کچھ 2-4 کریکٹرز اس قسم کے آئے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم آگے بڑھ کے ان کے جو اعتراضات ہیں کہ جی میں نے یہ لائن پڑھی اور اس میں مجھے یہ مسئلہ آیا، یہ ہم اگلے پورشن میں لے کے جائیں گے اس حصے کو. ابھی تک کے لیے مجھے صرف ظاہر فوکس اس پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا بھر میں، پاکستان ہو، انڈیا ہو، یا دنیا کہیں بھی جو ہمارے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں، جان رہے ہیں، یا وہ فیوچر میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بھائی اسلام کو سمجھنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو ترجمہ کیا، جو ترجمہ اس نے پڑھا، یہ اس ترجمے کی کنفیوژن ہے. تو اس حوالے سے پھر کیا احتیاط ہے لوگوں کو جو کرنی چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، مختلف مسالک کے ترجمے پڑھنے کی کوشش کریں، کس طریقے سے اس کو کریں؟ کیونکہ اب دیکھیں اس نے کہا کہ جی میں نے قرآن میں پڑھا کہ وہ جو ایمان والے نہیں ان سے جنگ کرو، یعنی یہ اس کی ریڈنگ ہے، اس نے یہ اس سے سیکھا. پھر وہ کہتا ہے کہ جی جنگ میں جو باندیاں بنائی جاتی ہیں وہ سیکس سلیوز ہوتی ہیں، تو یہ تو ہیومینٹی نہیں ہے، تو اسلام جو ہے وہ ہیومینٹی کے خلاف ہے. اب ہیومینٹی جو ہے ظاہر ہے وہ جانوروں تک کو حقوق دینے والا جو دین ہے، جو اب سوچ بھی نہیں سکتے جو حقوق دین اسلام نے دیے، جتنا واضح کر کے ہر ایک ایک چیز کے، پرندوں تک کے، درختوں تک کے جو حقوق ہیں وہ بتا دیے کہ بھائی یہ ہیں. تو اس حوالے سے ایک شخص جو کہے کہ میں مسلمان ہوں، تو میں نے پڑھا تو میں کنفیوز ہو گیا کہ یار یہ کیا ہے. تو یہ کیا ہے، یہ مدعا صرف ترجمے سے آ کے مسئلہ بنتا ہے. آپ دیکھیں اس جو میں بتا سب دیں. سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کرنا کیا چاہیے. اس کے لیے آپ کو ایک انگلش وہ تھے کرسچن تھے جنہوں نے اسلام اور سائنس پہ سائنس ان قرآن پہ بکس لکھی. انہوں نے سارے مذاہب کا جیسے کہتے ہیں تقابلی اپنی جیسے کہتے ہیں ریسرچ ورک کیا. تو جب قرآن کی باری آئی تو انہوں نے یہ کہہ کے قرآن کے کسی ترجمے کو مانا نہیں، لیا نہیں کہ یہ تو میں اس شخص کی اپروچ کیری کروں گا جس نے اس کا ترجمہ کیا ہے، نہ کہ میں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ جیسے اترا ہے سمجھ پاؤں گا. پھر وہ شخص مکہ گیا، جا کے عربوں میں رہا، عربی کے
टिपिकल उसने लहजे समझे, अरबी को समझा, और फिर उसने इस्लाम पे रिसर्च की, कुरान पे, और फिर उसने ये सारा इस्लाम जो साइंस इन इस्लाम बुक लिखी। ये है बेसिक। उसको समझ आ गई थी कि अगर मैं किसी को कुरान को समझना है तो मैं मुतरजिम को असल में उसकी सेंस कैरी करने लगूंगा जो उसने बिल्कुल। समझा है, और मैं कहाँ समझूंगा फिर तो मैं उसकी लगी लिपटी के पीछे चलूंगा। तो ये शायद मेरे ख्याल में आपका जवाब हो गया जो आपने कहा करना क्या चाहिए। करना चाहिए अरेबिक को अच्छी तरह से, मतलब इंग्लिश आप जॉब के लिए कर रहे हैं, राज़िक तो अल्लाह ताला है। मलिक रियाज बड़ी इंग्लिश करके गया था, जी बताए ना, वो कहता है मैं एफए पास था, सारा था, बड़ी उसने कोई वो कर ली थी, रिज्क की बारिश कैसी हुई, 5-5 अरब तो अगला जुर्माने भर रहा है। तो आपको ये किस चक्कर में डाल दिया गया कि फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री रिज्क है, या यही इसका सोच है। एक अच्छा स्किल होना चाहिए, एक अच्छी आप में, जैसे कहते हैं ना कि तालीम शऊर के लिए, रिज्क के लिए जी नहीं, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, माशरे में एक अच्छा रोल प्ले या थोड़ा सा स्किल लेवल डेवलप करने के लिए, दैट्स इट। लेकिन आज मसला क्या, स्किल लेवल बढ़ गया, एथिक्स का कोलैप्स हो गया। हॉस्पिटल से लेके आपके ब्यूरोक्रेट से लेके ये सारे सीएसएस करके आए हो, किताबों के कीड़े थे, लेकिन मुल्क का क्या हशर हो रहा है, पैसे ले रहे हलाल नहीं कर रहे, तनख्वाहों से पेट नहीं भर रहे, हो क्या रहा है ये आप हम सब जान रहे हैं। तो इसलिए कुरान के लिए अरबी ना सीख सके हम, कुरान को, अल्लाह के खास पैगाम को, और डायरेक्ट ऐसे लगना था आप और वो आपस में बात कर रहे हैं, उस फील के लिए यार हम टाइम ही ना दे सके, कोई टाइम ना स्पेयर कर सके, ऐसी दुनिया परस्ती हम में छा गई। ये जवाब है उस बात का कि करें क्या। शायद इससे मुझे लगता है कि समझ आ जाएगी। अब आ जाए कि वो जो उसने जो सुना कि जो काफिर हो उसको मारो, या जो ईमान ना लाए उसको मारो, इतनी सी आपने जी सुनी। उसामा अली साहब, ये जो चूंकि ये जो सवालात है ना, मैं चाहता हूँ कि उसके हर सवाल के ऊपर ना हम तफसील से खोल खोल के लोगों को बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर हम अलहदा से वीडियोस करें, तो उसमें क्योंकि एक हम। काम करें ना, आप इसको एक सीरियल की शक्ल दे दें। जी जी, एक तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलो हम भी कोई जैसे कहते हैं ना कि अपना नाम लिखवा लेंगे अपनी, जैसे कहते हैं कि खिदमत में, कि हमने भी कोई कुछ किया। बाकी तो आप हम जो भी कर रहे हैं ये सारा ऑल इन वेन है। रह अब तो वो देखिए, जाना है जो खुदा के लिए बिल्कुल होगा या खालिसतन कुर्ब बिल्कुल इलाही या कुर्ब रसूल के लिए। तो इसको नंबर बिल्कुल वाइज ऐसा है। आप टैग्स दें कि जी इस सीरियल की आज पहली किस एपिसोड है, दूसरी एपिसोड है, इसी के दौरान उससे भी राब्ता बिल्कुल ऐसा ही करके होगा, ऑन ले बिल्कुल सकते हैं आप इसमें। बल्कि आप ये भी बिल्कुल ऐसा ही करें होगा। कि उसको भी राब्ता करके कहें कि भाई 240 तुम्हारे, तुम कहते हो कि मुल्ला मुझे नहीं कर सके, हरा नहीं सके मुझे, तो कोई नहीं, इतनी तो बात नहीं है, पाकिस्तान की मट्टी अभी टकराई नहीं तुम्हें, तो इंशाल्लाह उसको बिल्कुल भी ऑन बोर्ड ले लें किसी हम कोशिश प्रोग्राम में। करेंगे कि वो प्रोग्राम रिकॉर्ड करने वाले जो भारतीय खातून एंकर हैं, उनकी टीम से कोई बशख्स हमें मिल जाए, जिससे हम कांटेक्ट करके कह सकें कि आप ये जो साथ जो भी मुर्तद हो रहा होता है या हुआ हो चुका होता है, उसके साथ जो आलम बिठाते हैं, अच्छा वो एक साइड पे एक आलम बिठा लेते हैं और वो भी माजरत के साथ वो उसको भी बताना नहीं आ रहा होता, तो उन्हें कहेंगे कि भाई आए अब तो बिठाएं सर इस एक बात बात को। मैं आपको बता दूं, ये तो जैसे कहते हैं ना मरकरी को मरकरी टकराएगा, उसकी सिर्फ इस टाइम जबान इसलिए तेज हुई हुई है कि मरकरी की डायरेक्शन उसकी बेहतर जा रही है। अब एस्ट्रोलॉजर भी तो देखेगा ना उसको, तो मुझे पता है कि उसको उसको जो है किस तरीके से टैकल करना है। तीसरी बिल्कुल बात यह है कि यार पुराने उनका काम नहीं है इस यूथ को मत्था देना, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। अब जी कम से कम आगे तो मैं चाह रहा हूँ कि लोग नौजवान इस साइड पे आए और प्रैक्टिकली, और मैं तो उसको देखे, हम हर चीज से लेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फूक मार के भी काम करेंगे जो बड़े बाबे और दरगाहों पे होना था, जो आमिलों ने करना था, हम वो भी कर रहे हैं। हम साइंस से कहते हैं तो लॉजिक्स ला रहे हैं, हमें आप दुनिया कहें उससे समझा दें, बिजनेस कहें उससे, दुनिया की जिस दलील पे आपने ग्राउंड सजाना है आप सजाएं। इंशाल्लाह जिनके सर पे हाथ है, जिस घर के जैसे कहते हैं ना दर के गुलाम है, कोई फिक्र की बात ही नहीं है, ये बात ही कोई नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जरूरत आज इसी अमर की है कि हम इस तरह के अपने इस्लाम को बचाएं बाहर की गैर जैसे कहते हैं सरहदों से। और कितने करोड़ों मुसलमान इस टाइम खतरे में है, जिस तरह की वो आग फैला रहा है कि हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाए।
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کل مفتی حنیف صاحب اور مرزا صاحب کا آپس میں شروع ہوا ہے یہ سارا، اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ اس ٹائم ہمیں باہر کی آگ لگی ہوئی ہے، گھر کی ایگزیکٹلی آگ چھوڑو، باہر بچاؤ۔ ایگزیکٹلی اصل مدعا جو ہے جب دین اسلام پہ ایک آپ دین کے اندر کے معاملات کے اوپر آپ اتنے الجھے ہوئے ہیں اور آپ کے دین کے اوپر جو لوگ ہیں وہ حملہ آور ہیں اور ان کو جواب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اسامہ علی صاحب، میں ناظرین کے لیے سوال چھوڑے دیتا ہوں، خاص طور پہ ایک مرتد ہونے والے صاحب کہتے ہیں کہ ایک بڑھیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچرا پھینکا کرتی تھی، اس واقعے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیا اس کی دلیل ہونے یا نہ ہونے سے کوئی شخص اسلام چھوڑ دے گا؟ اس پہ بھی ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ جب آپ نے بہانہ بنانا ہو تو پھر آپ کن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہانہ بنا لیتے ہیں۔ پھر جو ایمان نہیں لائے ان سے جنگ کرو۔ کیا واقعی ایسا کوئی حکم ہے جو اس شخص نے، مرتد ہونے والے شخص نے جس طرح پروسیڈ کیا؟ اور کیا جنگ کے اندر جو لوگ باندیاں بنائی جاتی تھیں یا لوگ پکڑے جاتے تھے ورد سیکس سلیوز، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، کس قسم کے اور کیا کیا قیدیوں کے حوالے سے حقوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے اور کس کس طریقے سے جو ہے وہ حسن اخلاق کی اعلیٰ مثالیں موجود ہیں، وہ بھی بتائیں گے، کیونکہ اگر وہ مثالیں ان صاحبان کو معلوم ہوتی جن سے اس نے رابطہ کیا ہوگا تو یقیناً کوئی بھی شخص جو ہے وہ کبھی بھی ایسا ممکن ہی بلا کس طرح ہے کہ کوئی کہے کہ میں مسلمان تھا اور پھر میں سیٹسفائی نہیں ہوا۔ تو بھائی آپ نے پڑھا نہیں، آپ نے لکھا نہیں، آپ نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ مزید تفصیل سے اس پہ ناظرین بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔